کا سب تن کھایو مورا چن چن کھایو دونے نا مت کھایو انہیں پیا ملن کی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صدق الله مولانا. محترم مشائخ اعظام، پیر طریقت پیر سید چند پیر کافی صاحب، محترم و مکرم حضرت پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، امیر تحریک منہاج القرآن محترم مسکین فیض الرحمن زبانی صاحب، دیگر مشائخ علماء، مؤسسین کرام، خواتین و حضرات، اور بالخصوص آج کی اس حسین بارات کا دلہا عزیز محترم محمد افضل مشائخ، الحمدللہ تعالی یہ مجلس اور یہ تقریب نعت کی محفل، نعت کی قدر و منزلت کی محفل، اور اس مجلس کے انعقاد کی واحد وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان اور نعت خان کی عزت و تقریب اور قدر و منزلت ہے اور اکرام و تعظیم ہے، اور وجہ نعت مصطفیٰ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا شعور بیدار ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خانوں کی تعظیم و اکرام کا یہ ذوق اور شوق پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بات بہت پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. بہت پہلے زمانے میں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب روحانی محفلیں جمع تھیں، اور پھر 25-30 سال 40 سال 30 سال رفتہ رفتہ ویرانی آ گئی. ویرانی کے بعد اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک اور آقا علیہ السلام کے پیغام عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام محبت کے فروغ کے ذریعے اس ادھرے ہوئے گلشن میں دوبارہ موسم بہار لانے کے لیے ایک تحریک پیدا فرمائی. اس کا نام منہاج القرآن تھا. سبحان اللہ.
یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خزاں رسیدہ چمن میں دوبارہ بہار کے دن پلٹانے کے لیے اپنے غلاموں کے اس قافلے کو اپنی نوکری کے لیے منتخب فرمایا۔ تو منہاج القرآن یہ انتخاب ہے نگاہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، اور منہاج القرآن یہ نوکری ہے فروغ عشق مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، اور منہاج القرآن نوکری ہے فروغ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دور تھا، مرحوم حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، رحمانی صاحب بیٹھے ہیں، نعت خوان لوگ شکوہ کرتے تھے کہ لوگ علماء کو پوچھتے ہیں، نعت خوانوں کو نہیں پوچھتے۔ اور اس زمانے میں بہار کا بھی جب موسم تھا، اس زمانے میں بھی نعت خوان علماء کا جو بیگ ہوتا تھا وہ اٹھا کے چلتے تھے، اس کی اپنی شناخت نہیں، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، وہ بیگ یا بستہ اٹھا کے چلتے تھے، اور تقریر سے پہلے رسماً ایک نعت ہوتی تھی۔ ہم نے بڑے عروج کا زمانہ دیکھا ہے ہمارے بچپن میں، بعد میں تو خزاں آ گئی، اس موجودہ بہار کی بات نہیں کر رہا۔ جب پہلی بہار اپنے اختتام کو تھی تو وہ نعت رسماً تقریر سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اور نعت خوان کی الگ سے تقریر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کوئی ایک دو نعت خوان جو بڑے اونچے درجے کے ہوتے تھے وہ اپنا مقام خود بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اعظم چشتی ہوتے تھے، محمد علی ظہوری ہوتے تھے، تو وہ نامور نعت خوان تھے، ان کا ایک اپنا مقام تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا، مگر بالعموم یہ کیفیت نہیں تھی کہ کوئی نعت پڑھنے والوں کے ساتھ شام منائے، کوئی ان کی تاج پوشی کرے، کوئی ان کے لیے پوری تقریب اہتمام کرے، کوئی اکرام اور تعظیم کرے، اور ایسا ذوق ہو۔ الحمدللہ تعالی آج دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور آنکھیں مسرور ہوتی ہیں کہ وہ بہار پلٹ آئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوانوں نے اس بہار، موسم بہار کو دوبارہ بپا کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ تو باقی رہ گئے ہم، ہماری حیثیت تو یہ ہے اگر اللہ قبول کر لے تو ہم نعت خوانوں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل ہو۔ اللہ 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 اللہ، آقا کا کوئی نعت خوان ہو سبحان اللہ، اور میں اس کے جوتے اٹھا لوں تو میرے لیے اس سے بڑا فخر اور کیا ہوگا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ جو حضور کی نعت کہے اور ہم اس کے جوڑے اٹھا لیں، بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ جو فروغ نعت ہے، کیا فروغ نعت، یہ سنت خدا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ سنت خدا، سنت خدا، خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلات پڑھتے ہیں۔ صلات کے بہت سے معنی ہیں۔ صلات کے، میری جو کتاب ہے حقیقت درود و سلام، اس میں اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت سے معانی ہیں صلات کے، مگر آج صرف ایک معنی کی جھلک بیان کر لوں گا، مختصر سے وقت میں پھر محفل برخاست کر لیں۔ ایک معنی صلات کا ہے فروغ نعت۔ کیا؟ صلات کا ایک معنی ہے فروغ نعت۔ اب آپ کہیں گے یہ تو زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، خاموشی اسی لیے، یہ کیا ہو گیا؟
آپ کتابوں کو پڑھیے. شیخ ابو طاہر یعقوب فیروز آبادی جو لغت عرب کے امام ہیں، جو لغت عرب کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ کے معنی پر. صلاۃ کے معنی پر ایک کتاب لکھی. اس میں وہ اتھارٹی ہیں اور القاموس کے وہ مصنف ہیں اور لغت عرب کے وہ امام ہیں، مسلم امام. صلاۃ کے مختلف معنی پر بحث کر کے اب میں سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اس میں وہ صلاۃ کا ایک معنی لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل کا فروغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت کہتے ہیں فروغ. ذکر جمیل کی اشاعت کو صلاۃ کہتے ہیں اور ذکر جمیل کو نعت کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر، سبحان اللہ، حضور کا حسین ذکر، سبحان اللہ، حضور کا حسین ذکر، پیارا پیارا ذکر، وجد آفری ذکر. اس حسین و جمیل ذکر کو فروغ دینا، اس کی اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، اسے کریا کریا پہنچانا، اسے عام کرنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئے اس کو صلاۃ کہتے ہیں. اب اس لمبے جملے کو میں نے بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے اور بغیر کسی تشریح و تعبیر کے لمبے جملے کو 2 لفظوں میں ایک اصطلاح کا رنگ دیا ہے اور ہرگز ایک رتی برابر معنی کا فرق نہیں آنے دیا. وہ جو آقا علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت ہے اس کو 2 لفظوں میں اگر مختصر بیان کریں تو اسی کو فروغ نعت کہتے ہیں. فروغ نعت کا معنی ہے حضور علیہ السلام کا ذکر جمیل. حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی نے پوچھا کہ حضور کی چشمان مقدس کیسی تھی. نعتوں میں یہی چیزیں کرتے ہیں نا، کنڈل والی زلفیں پڑھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کا پاک چشمان مقدس کو پڑھتے ہیں، روشن رخسار کی باتیں کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کی باتیں کرتے ہیں اور حسن و جمال کی بات کرتے ہیں. یہی چیز نعت میں ہوتی ہے نا، آقا کی اس دل ربا کے جمال کی بات ہوتی ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے شمائل، آپ کے حلیہ مبارک کی کیفیت کیا تھی؟ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرتے ہوئے، حدیث کے لفظ کہ سیدنا مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کرتے ہوئے حضور کی نعت ناعت ہو کے لفظ ہیں حدیث میں. کیا؟ ناعت ہو، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں نقشہ کھینچتے تھے. پھر وہ حضور کے رخساروں کی بات شروع کرتے اور چہرہ پاک کی بات شروع کرتے، پھر زلفوں کی بات کرتے اور سر انور سے لے کے قدموں کے تلموں تک سارا بیان کرتے اور فرماتے کہ یہ کچھ ناعت ہو، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں بیان کرتے. یہ حدیث پاک کے الفاظ. تو حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کا ذکر جمیل اس کو نعت کہتے ہیں اور یہ نعت حدیث کی اصطلاح میں نے کہا ہے، اصطلاح حدیث میں بیان کر دیا. اور اس کی اشاعت کو فارسی اور اردو زبان میں فروغ کہتے ہیں. وہی لفظ ہے، آپ ترجمہ دیکھ لیں اشاعت کا عربی میں، عربی لغت کی کتاب اٹھا لیں، اشاعت کا اردو ترجمہ دیکھیں، آپ کو فروغ مل جائے گا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک رتی برابر تبدیلی نہیں کی، بس لمبے جملے کو 2 لفظوں میں سمو دیا گیا. لمبے جملے کو 2 لفظوں میں سمو دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ حسن سراپا کا اور حسن و جمال کے بیان کو فروغ دینا، یہ فروغ نعت ہے۔ اب آپ یہ ہے صلات کا ایک معنی، کیا؟ صلات کا ایک معنی۔ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیے اور ذرا اس معنی کی روشنی میں آیت کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور وہ اپنے ساتھ سارے فرشتوں کو ملا کر فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتا ہے۔ یصلون علی النبی، آپ یہ ترجمہ کر دیں، یہ ترجمہ دنیا میں آپ کو اجازت ہے جہاں چاہے کر دیں، اگر کوئی اعتراض کرے اس کو پکڑ کے میرے پاس، کسی کی جرت نہیں کہ علمی اعتبار سے اس ترجمے پر اعتراض کرے، روئے زمین پر کر دیں، جا کے ازہر میں کر دیں، مصر میں کر دیں، عرب میں کر دیں، کوئی پوچھے میرا نام نہیں بتائیں یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور اس دلیل کے ساتھ کیا۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے اور اس عمل میں مصروف رہنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نعت مصطفیٰ کے فروغ میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تو نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتا ہی ہے، تو ساتھ فرشتے کیسے رہتے ہوں گے؟ تو جب اللہ اور سارے فرشتے مل کر فروغ نعت کرتے ہوں گے تو نعت کی محفلیں ہی ہوتی ہوں گی نا، کیا نعت کی محفل ہوتی ہوگی اور کیا ہوتا ہے؟ نعت مصطفیٰ کی اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تم سنو میں اپنے محبوب کی نعت پڑھتا ہوں۔ اب وہ کیا نعت پڑھتا ہے یہ وہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے میرا ایمان کہتا ہے اللہ نعت پڑھتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، پھر فرشتے نعت پڑھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، اور پھر وہ نعت مصطفیٰ کی سنت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جس پر کرم کرتا ہے اسے اپنی اس سنت میں شریک کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر کسی کو اپنے اس کام میں شریک نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنے اس پیارے کام میں شریک نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں فروغ نعت میں مصروف ہیں، اللہ کے ساتھ وہ ملائکہ کی جماعت میں شامل ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو جس کام پہ لگا رکھا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ آسمانوں پر ملائکہ فروغ نعت میں مصروف ہیں اور زمین پر غلامان مصطفیٰ فروغ نعت سے مصروف ہیں، اور نعت خوانان مصطفیٰ فروغ نعت سے مصروف ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں یہ سنت عرش معلیٰ، عرش پر بھی یہ محفلیں ہوتی ہیں، کیا عرش پر بھی یہ محفل ہوتی ہے؟ جیسی محفل یہاں ہو رہی ہے نا آقا علیہ السلام کی نعت پاک کی، ایسی محفلیں اللہ پاک عرش پر بھی منعقد فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ ایک تو بات بیان کر دی کہ فروغ نعت محفل کے بغیر کیسے ہوتا ہے، اکیلے بند کمرے میں ہوتا ہے، اکیلے تنہائی میں ہوتا ہے فروغ نعت۔ اشاعت کا تو تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ پھیلایا جائے، اور محفل ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں احادیث متفق علیہ احادیث ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص مجھے میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، جو شخص میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں۔
جو شخص تنہا اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اس کو صلہ دیتے ہوئے جواب میں اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، تنہا ذکر کا صلہ تنہا ذکر سے دیتا ہوں۔ ومن ذاکرنی فی ملأ، اور جو مجھے محفل اور مجلس بپا کر کے میرا ذکر کرتا ہے، اور جو میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں عرش پر اس سے بہتر مجلس بپا کرتا ہوں، اور اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا جو تنہا ذکر کرے اس کو تنہا ذکر کے ساتھ صلہ دیتا ہے، اور جو مجلس سے ذکر منعقد کرے اس کے صلے کے لیے اللہ عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہے۔ تو گویا من و ان، جیسا کوئی رب اور اس کے محبوب کے لیے کام زمین پر کرتا ہے، اللہ وہی رنگ اس اپنی شان کے لائق عرش معلیٰ پہ قائم کرتا ہے۔ تو جس طرح وہ ذکر کے لیے محفل بپا کرتا ہے، اسی طرح وہ نعت مصطفیٰ کے لیے بھی محفل بپا کرتا ہے۔ تو گویا عرش پر دو طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، کیا؟ محفل ذکر اور محفل نعت، محفل ذکر اور محفل نعت۔ تو کبھی اللہ پھر ذکر کرتا ہے اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی کیا سمجھا کہ نیچے اللہ سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، اور حدیث کا یہ معنی ہے کہ نیچے ہم نے تو کیا مل کر مجلس میں اللہ اللہ اللہ، ہم نے تو یہ ذکر کیا، تو صلے کے طور پر اوپر اللہ پاک سب کو جمع کر کے خود کراتا ہے، تو اللہ اللہ خود اللہ اللہ کا بات ہے۔ اللہ پاک تو صلہ دے رہا ہے، اللہ تو صلہ دے رہا ہے کہ زمین پر جو میرا ذکر کرتا ہے عرش پر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ زمین پر جو میرا ذکر کرتا ہے عرش پر میں، اب لفظ کیا ہے؟ من ذکرنی، بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جواب میں ذکرتہ، عرش پر میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، عرش پر میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، فی ملأ، اور مجلس میں کرتا ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے، وہ رب اپنے ذاکر بندے کا ذکر مجلس میں کرتا ہے، تو مصطفیٰ کی نعت مجلس میں نہیں کرتا ہو؟ وہ رب اپنے ذاکر بندوں کا ذکر مجلس میں عرش پہ کرتا ہے۔ یہاں حضرت بابا فرید نے کیا اللہ اللہ، یہاں ہوتا ہے اللہ اللہ، وہ عرش پر کرواتا ہے فرید فرید۔ یہاں حضرت میاں میر نے کہا اللہ اللہ، وہ عرش پر جواب دیتا ہے میر میر۔ یہاں حضرت سلطان باہو نے کہا اللہ اللہ، اس نے عرش پر کروایا باہو باہو۔ یہاں زمین پر حضرت خواجہ اجمیر نے کہا اللہ اللہ، عرش پر رب نے چلوایا معین معین۔ زمین پر سیدنا غوث پاک نے کہا اللہ اللہ قادر قادر، اس نے عرش پر چلوایا عبد القادر عبد القادر۔ من ذکرنی فقد ذکرتہ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں جواب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اپنا نہیں۔ کس کا؟ اس کا، بولو نا، اس کا ذکر، بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرق بتایا، اگر میرا ذکر کوئی تنہا کرے تو میں بھی اوپر اس کا تنہا کرتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے رب رب، وہ کہتا ہے بندہ بندہ۔ اور اگر کوئی میرے ذکر کے لیے محفل منعقد کرے، محفل سجائے، تو میں بھی اس کے ذکر کے لیے محفل سجاتا ہوں۔ فرمایا مگر تمہاری اور میری محفل میں فرق ہے، تمہاری محفل میں یہ لوگ آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء کی روحیں اور ملائکہ، میری محفل میں قدسیان فلک آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء اور رسول کی ارواح آتی ہیں، میری محفل میں ملائکہ آتے ہیں، اور تمہاری محفل میں اس طرح کے لوگ ذاکر ہوتے ہیں
اور اس محفل میں جب بندوں کے اللہ کے ذکر کی محفل ہو تو ہم ذکر ذاکر بنے، اور جب اس کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل ہو تو رب خود ذاکر ہوتا ہے۔ بات ثابت ہو گئی؟ جب اللہ کے ذاکر بندوں کی محفل منعقد ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی نعت کی محفل منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر اس محبوب کی جس ساری کائنات کو ذکر خدا پہ لگا دیا، جس نے ساری کائنات کو ذکر خدا دیا، اس نے ہر ایک کو ذاکر بنا دیا، جس نے پتھروں اور کنکریوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس نے درختوں اور ان کے پتوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس محبوب نے کنکریوں سے ذکر خدا کروا دیا۔ اب یاد رکھ لو اس کی نعت کا فروغ کتنا ہوتا ہے۔ میرا جی تو کرتا، میرا قرآن کہتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے کہ عرش کے کونے کونے کو چھان مارو اور خدا تمہیں نگاہ دے جو نگاہ عرش کا نظارہ کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھو، ہر صوبے سے نگاہ پاپا، ہر صوبے سے نگاہ پاپا۔ ساتوں آسمانوں پر محفل نعت بپا ہے، عرش معلیٰ پر بپا ہے، سدرۃ المنتہا پہ بپا ہے، جنت پہ بپا ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ ہر کوئی فروغ نعت مصطفیٰ میں۔ اس لیے حضور کے نعت خوانوں کی تقریر اور محفل نعتوں کا منعقد کرنا اللہ کی سنت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کیا بہت بڑا کام ہے؟ تو صلات اور نعت ایک شے ہو گئے، صلات اور نعت بولیے ایک شے ہو گئی، اور اثر بھی دونوں کا ایک ہے۔ بس اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری نقطہ، اثر بھی ایک۔ کیا اثر بھی کیا اثر ہے؟ وہ قرآن مجید سے آپ کو بتاتا ہوں، بڑی خاص بات ہے، اور یہ بھی پہلی بار بتائیے افضل نشائی کی اس تقریب کا تحفہ ہے، اور یہ 20 سال میں پہلی بار بتا رہا ہے۔ یہ افضل نشائی کا تحفہ ہے، اتنی شان کا تحفہ ہے، پہلی بار۔ سبحان اللہ، ایک ہی اثر ہے، جو اثر صلات کا وہی اثر نعت کا، چونکہ شے ایک ہے، حقیقت ایک ہے۔ آپ پوچھیں گے اثر کیا ہے؟ اثر سن لو۔ حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں جب نماز پڑھاتے، نماز کو بھی صلات کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اونچی آواز سے۔ جب اونچی آواز سے تلاوت کرتے تو جو حضور کے دشمن تھے ان کو نہ بھاتے۔ اونچی آواز سے جب نماز صلات میں کیا، جب صلات میں اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تو جو دشمن تھے ان کو نہ باتی، اور وہ پیچھے کھڑے ہوتے اور وہ نقالی کرتے، آواز میں آواز ملاتے، شور مچاتے، تنگ کرتے، پڑھنے نہ دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، صلات پڑھتا ہوں، اس میں تیرا کلام پڑھتا ہوں، تو دشمن تیرے اور میرے دشمن یہ پڑھنے نہیں دیتے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا چونکہ یہ دشمنوں کا ماحول ہے، یہاں آہستہ پڑھا کر، ولا تجہر بصلاتک، فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اپنی صلات کو اونچا نہ پڑھا کر، کیونکہ دشمنوں کو نہیں بھاتی، صلات کا اونچا پڑھنا دشمنوں کو نہیں بھاتا، تو ولا تجہر بصلاتک، اپنی صلات کو اونچا نہ پڑھ۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر آہستہ شروع کر دی، اگلی نماز آئی تو بالکل آہستہ پڑھا۔ اب دشمن کو پیچھے دور کھڑے ہوتے تھے، ان کو تو نہیں باتی تھی، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اپنے تو بالکل ساتھ صف پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب بالکل آہستہ کر دیا، ولا تجہر بصلاتک کے حکم کی تعمیل میں کہ اپنی صلات کو اونچا نہ کر، تو بالکل آہستہ کر دیا، تو ان کو بھی سنائی نہ دیا، جو اپنے غلام کھڑے تھے ان کو سنائی نہ دیا۔ تو جب ان کو سنائی نہ دیا تو اللہ پاک نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا ولا تخافت بہا، محبوب صلات کا اثر یہ ہے کہ دشمنوں کو نہیں بھاتی، اپنوں کو بھاتی ہے۔ صلات دشمنوں کو نہیں بھاتی، اپنوں کو بھاتی ہے۔
تو تو نے دشمنوں کی خاطر آہستہ تو کر لی، پر اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ کہ اپنے بھی سن نہ سکے، ولا تخافت بہا، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ کے اپنے بھی سن نہ سکیں۔ تو صلاۃ کی تعریف یہ ہوئی کہ اونچا پڑھیں تو دشمن چیختے ہیں، اور آہستہ پڑھیں تو اپنوں کو ٹھنڈک نہیں آتی، لہذا حکم دیا کہ صلاۃ اور نعت کا اثر ایک ہے، صلاۃ ہو یا نعت، اونچا پڑھو تو جس کو نہ بھائے سمجھو دشمن مصطفیٰ ہے، صلاۃ و نعت اونچا پڑھو، جسے نہ بھائے جو چیخ اٹھے سمجھو دشمن خدا و مصطفیٰ، اور جس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے سمجھو غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان بہاروں